آج چشتی رسول اللہ کہنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر انہوں نے اپنا کلمہ پڑھا کر اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کی ہوتی تو آج کوئی ایک تو ان کا کلمہ پڑھنے والا زندہ ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، اپنی زندگی میں پڑھاتے رہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ مرزا قادیانی جس نے اپنا کلمہ پڑھوایا، اس کے بارے میں اس نے کتابیں لکھیں، اس بے ایمان نے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور آج اس کی نکمی ذریت اس کا کلمہ پڑھ کے اس کی دعوت عام کر رہی ہے۔ تو یہ لوگ تو مرزا قادیانی کے بعد آئے ہیں، انہوں نے تو اس کی تردید کی ہے، اس پر لعنت کی ہے۔ تو جو اپنے آپ کو رسول منواتا ہے، اس کے کوئی نہ کوئی بعد میں مریدوں میں سے کوئی زندہ ہوتا ہے، اور اس کی وہ بات جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے کہ جی یہ جی فلاں کو رسول مانتا ہے، یہ فلاں کو رسول مانتا ہے۔ انجینئر کے جو علمی اغوا کار ہیں وہ ثابت کریں کہ آج کوئی ان دونوں میں سے کوئی ان کا کلمہ پڑھنے والا موجود ہو، اور میں یہ ثابت کرتا ہوں۔ ثابت میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہر چیز کے سامنے یہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ مرزا قادیانی نے جو جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تھا، آج اس کے جھوٹے دعوے کے اوپر جھوٹے اس کے پیروکار جو ہے نا وہ پہرا دے رہے ہیں۔ تو صدی گزر جانے کے بعد مرزا کے جھوٹے پیروکار موجود ہیں، تو ان کا تو کوئی نظر نہیں آتا، نہ ملک میں نہ غیر ملک میں۔ تو پھر میں یہ کہوں کہ مرزا امت میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتفاق پیدا کیا جا رہا ہے، امت کو انتشار کی طرف دھکیل رہا ہے، یا امت کو اتفاق اور اتحاد کی طرف لا رہا ہے؟ یہ محض اس کی زبان کی شیطانی بولیاں ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جی بڑی صحیح حدیثیں بیان کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ کس صحیح حدیث میں ہے کہ امت کو انتشار میں دھکیل دو؟ امت کے اندر اتفاق کی بجائے لڑائی جھگڑے اور فساد پیدا کرو۔ کہتا جی میں نے تو یہ چیزیں واضح کر دی ہیں۔ بالکل واضح کی ہیں آپ نے، امت کے اندر نفرت کو واضح کیا ہے، امت کے اندر انتشار کو واضح کیا ہے، امت کے اندر لڑائی جھگڑے اور فساد کو تو نے واضح کیا ہے۔ یہ تیری بہادری ہے۔ تو اس لیے جس نے اپنا کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، ان میں مرزا قادیانی ہے۔ اکبر بادشاہ نے جو دین کو ناکام کوشش کی بدلنے کی، اس کے تاریخ میں اس کا واقعہ ذکر ہے کہ وہ اپنا کلمہ پڑھواتا تھا، اور اپنے آپ کو اس نے جو ہے وہ خلیفہ بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اکبر بادشاہ کے مقابلے میں مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر یہ ثابت کیا کہ اللہ کا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد ان کے بعد کسی کا کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسی طرح اور امت میں جو انتشار پیدا کرنے والے آئے، جس نے یہ ناکام کوشش کی، ان کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن اس کے بارے میں مرزا نے کبھی بات نہیں کی کہ اکبر بادشاہ نے اپنا اکبر خلیفۃ اللہ ہونے کا کلمہ پڑھوایا تھا، مسیلمہ کذاب نے کلمہ پڑھوایا تھا، اور دوسرے جو لوگ دنیا میں آئے اپنا کلمہ پڑھانے کی کوشش کرنے کے لیے، جنہوں نے اپنے آپ کو خدائی منصب پہ لے جانے کا دعویٰ کیا، حامان ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، قارون ہے، ان چیزوں کا تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ تو ان کا ذکر کرتا ہے مرزا تاکہ امت میں انتشار پیدا ہو۔ لیکن میں انجینئر اور اس کے پیروکاروں سے پوچھتا ہوں کہ اگر تم صرف ان کی بات اچھال کر یہ اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو پھر دکھاؤ ان کا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے دنیا میں؟ ان کے بعد بھی اس نے یا ان کی زندگی میں ان کا کلمہ پڑھ کر ان کو کسی نے بلایا ہو؟ بات یہی ہے کہ انشاءاللہ
اس طرح کے لوگ آتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔